عربوں میں نکاح کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ ایک عورت کے پاس 9 آدمی آتے اور ان میں سے ہر ایک اس عورت کے ساتھ باری باری مباشرت کرتا۔ کچھ عرصہ بعد جب اس عورت کو حمل ظاہر ہونے لگتا تو وہ ان سب لوگوں کو بلاتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح اس اصول کا نام ہے کہ جس کے ذریعے ایک غیر اور اجنبیہ عورت اور ایک غیر اور اجنبی مرد باہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں، یعنی جس کے ذریعے مرد اور عورت دونوں کے ایک ساتھ رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے اور مباشرت کو معاشرہ، مذہب اور سوسائٹی میں برا سمجھنے کے بجائے عین درست سمجھا جاتا ہو۔ میں آپ کو اسلام سے قبل نکاح کے بارے میں بتاؤں گی کہ نکاح کی کتنی قسمیں تھیں اور کس قدر قبیح و شرمناک تھیں۔ اسلام سے قبل 9 قسم کے نکاح پائے جاتے تھے عرب ملک میں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے قبل پوری دنیا جنسی استحصال کا شکار ہو چکی تھی۔ خاص طور پر عرب ملک تو اس طرح کی برائیوں کا اڈا بن چکا تھا۔ اس وقت ان کے یہاں نکاح کی کئی قسم کی قبیح و شرمناک صورتیں پائی جاتی تھیں۔ نمبر 1، نکاح کا یہ شرمناک طریقہ اہل عرب میں رائج تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا کہ جب تو اس بار حیض سے پاک ہو جائے تو فلاں شخص کو مباشرت کی دعوت دینا اور ہر طرح کی کوشش کرنا کہ وہ راضی ہو جائے، اور جب وہ عورت اس غیر شخص کو اپنے مقصد میں راضی کر لیتی تو اس کا شوہر اپنی بیوی سے الگ تھلگ رہتا اور اپنے تعلقات ختم کر دیتا، اور جب اسے یقین ہو جاتا کہ میری بیوی اس غیر مرد سے حاملہ ہو چکی ہے تو تب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرتا، یعنی اس کے پاس آنا جانا شروع کرتا۔ شوہر ایسا اس لیے کرتا تاکہ بچہ پسندیدہ اوصاف کا مالک ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب اپنے ان بڑے اور نمایاں لوگوں سے شجاعت اور مردانہ اوصاف میں سردار مانے جاتے، اور ان کی خواہش ہوتی کہ ان کا بچہ جو پیدا ہو ان میں ساری صفات پائی جائیں۔ دوسرے نمبر پر یہ والا نکاح ایسا ہوتا تھا، یہ عارضی اور وقتی نکاح ہوتا۔ اس میں دن مقرر کیا جاتا، مرد ایک اجنبی عورت سے ایک خاص مقررہ مدت تک کے لیے شادی کرتا، وقت گزر جانے کے بعد دونوں میں جدائی ہو جاتی۔ عارضی اور ٹیمپریری شادیاں ہوتی، مثلا اگر کوئی شخص اپنے وطن اور بیوی سے دور کسی دوسرے شہر میں کچھ دن، مہینے، قیام کے لیے عارضی طور پر جاتا اور محسوس کرتا کہ عورت کے بغیر نہیں رہ سکے گا، اور اگر کوئی اجنبی عورت سے کوئی تعلقات قائم کرے گا تو معاشرے میں بدنام ہوگا، اس خوف سے وہ اس طرح کا نکاح کرتا، کچھ مدت کے لیے عورت سے نکاح کر لیتا اور بعد میں چھوڑ دیتا۔ تیسرے نمبر پر ایسا نکاح ہوتا تھا، یہ بھی جاہلیت کے دور میں عربوں کا ایک طریقے سے نکاح کا طریقہ تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا کہ تو میرے حق میں اپنی بیوی سے دستبردار ہو جا، میں تیرے حق میں اپنی بیوی سے دستبردار ہو جاتا ہوں، یعنی خواہشات نفسانی کے لیے اور ذائقہ بدلنے کے لیے بیویوں کے باہم تبادلے کا طریقہ اپنایا جاتا۔ چوتھے نمبر پر یہ والا نکاح بھی بڑا شرمناک تھا۔ دور جہالت میں یہ بھی عربوں کا ایک طریقہ نکاح کا ہی تھا، جس کا طریقہ یوں ہوتا تھا کہ ایک شخص اپنی بیٹی یا بھتیجی یا بہن کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ اس شرط پر کرتا کہ وہ بھی اپنی بیٹی یا بھتیجی یا بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دے، اور ان کا آپس میں کوئی مہر نہیں ہوتا تھا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا کہ میری بیوی امید سے ہے، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے تمہارے نکاح میں اس شرط پر دیتا ہوں کہ جب تمہاری بیوی بیٹی جنے تو اس کی شادی مجھ سے کرا دینا، یعنی کہ تبادلہ کر لیتے ایک دوسرے کی بیٹی کا۔ پانچواں نکاح اس قسم کا تھا۔ عربوں میں ایک برائی یہ بھی تھی
کہ نکاح پڑھائے بغیر ہی بڑی خاموشی کے ساتھ کسی عورت سے جنسی تعلقات پیدا کر لیتے۔ جب تک بات چھپی رہتی یہ سلسلہ عیش والا جاری رہتا، اور جب بات کھل جاتی تو وہ اس عورت سے کنارہ کش ہو جاتے۔ ان کا خیال تھا کہ چھپ کر جنسی تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہاں اگر یہ بات ظاہر ہو جائے تو البتہ شرمناک ہے۔ چھٹے نمبر پر ایسا یہ نکاح تھا، عربوں کے یہاں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص بیوی چھوڑ کر مر جاتا یا اسے طلاق دے دیتا تو اگر اس کا بڑا بیٹا اسے خود بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہتا ہو تو اپنا کپڑا اس کے اوپر پھینک دیتا، اور اگر بڑے بھائی کو اس کی حاجت نہ ہو تو دوسرا کوئی اور بھائی مہر کے ساتھ اسے اپنے نکاح میں لے آتا، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوتا وہ بہت ہی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے اس طرح کی شادیوں کو باطل قرار دیا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا، وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بانجیاں۔ یہ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اسلام کی آمد کے وقت ایسے بہت سے لوگ تھے جو اپنے والدین کی بیویوں کے شوہر تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس طرح کے رشتے اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دیے، جس کی ابتدا حضرت معیذ بن قیس سے ہوئی، جنہوں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد ان کی بیوی قبیصہ بنت لہن کو اپنی زوجیت میں لے لیا تھا، مگر اس کی خبر گیری نہ کرتے اور اس کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے ہوئے تھے اور نہ کوئی اس کو خرچہ دیتے۔ اسلام لانے کے بعد اس عمل کو ناپسند کرتے تھے جو ایام جہالت میں انہوں نے کر لیا تھا۔ صورتحال سے پریشان ہو کر ان کی بیوی قبیصہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان دلا کر واپس کر دیا۔ اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں علیحدگی کرا دی۔ اس کے بعد بھی ہر اس عورت اور مرد میں تفریق کرا کے ان کے وہ معاملات صاف کرا دیے گئے جو قبیصہ بنت لہن اور معیذ بن قیس کی طرح کے تھے۔ 7ویں نمبر پر یہ والا نکاح اس طرح کا تھا کہ ایک عورت کے پاس 9 آدمی آتے اور ان میں سے ہر ایک اس عورت کے ساتھ باری باری مباشرت کرتا۔ کچھ عرصہ بعد جب اس عورت کو حمل قرار پا جاتا اور حمل کے آثار ظاہر ہونے لگتے تو وہ ان سب لوگوں کو بلاتی اور ان کے سامنے تقریر کی طرح کہتی کہ دیکھو میں نے اپنی مرضی اور تمہارے آپس کے مشورے سے ایک کے ساتھ مباشرت کی ہے، جس کے نتیجے میں حاملہ ہو چکی ہوں، اس لیے تم میں سے کسی نہ کسی کو اس بچے کا باپ بننا ہے۔ پھر وہ 9 آدمیوں میں سے کسی کا انتخاب کر کے ولادت کے بعد بچے کو اس کے نام سے منسوب کر دیتی، جسے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ شرمناک صورتحال اس وقت بڑے لوگوں میں بھی رائج تھی۔ نکاح کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مرد اور عورت آپس میں عہد وفا کرتے وقت اپنی اپنی چادریں ایک دوسرے پر ڈال کر پھاڑ ڈالتے۔ اس کے بعد ان دونوں میں رشتہ قائم ہو جاتا، میاں بیوی والا۔ گویا یہی ان کا نکاح تھا، اور جو ایسا نہ کرتے ان کے متعلق یہ سمجھ لیا جاتا کہ ان کی محبت ناپائیدار ہوگی، لہذا ان میں رشتہ زوجیت مانا ہی نہ جاتا۔ ایام جاہلیت میں عربوں میں ایک طریقہ نکاح کا یہ بھی تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر کسی ایک عورت کے پاس جاتے، وہ کسی کو بھی اپنے پاس آنے سے نہ روکتی۔ یہ عربوں کی طوائفیں تھیں جو نشانی کے طور پر اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے نصب کیے ہوئے تھیں۔ جو چاہتا ان کی بارگاہ حسن میں خراج تحسین لے کر پیش ہو جاتا۔ اس نتیجے میں حاملہ ہو کر بچہ جب وہ جنتی، وہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے جو جنسی طور پر اس سے ملوث ہوئے تھے۔ ساتھ ہی کوئی قیافہ شناس بھی بلائے جاتے، پھر جس کے ساتھ ان قیافہ شناسوں کی رائے متفق ہو جاتی وہی اس بچے کا باپ قرار پاتا، اور اس بچے کو اسی کے نام سے منسوب کر کے قانونی بیٹا قرار دے دیا جاتا، جس سے انکار ممکن نہ ہوتا۔
اور یہی ان دونوں کا نکاح مان لیا جاتا۔ وہ عورتیں جو زمانہ جاہلیت میں جھنڈے والیوں کے نام سے مشہور تھیں، ان میں سے کچھ کا آپ کے سامنے ذکر کرنے لگے ہیں کہ جن میں ایک عورت کا نام ام محذوز تھا۔ یہ عہد جاہلیت میں مشہور پیشہ ور عورت تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے شادی کرنی چاہی تو قرآن حکیم نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا اور فرمایا، یہ سورۃ نور کی آیت کا ترجمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بدکار عورت سے نکاح نہ کرو مگر بدکار مرد یا مشرک۔ دور جہالت کے مانے ہوئے شاہ زور مرشد سے اس کا یارانہ تھا۔ اس عورت کا نام اناک تھا۔ مرشد کے اسلام لانے کے بعد اناک جب ان سے حسب عادل ملی اور ایک بار پھر داد عیش کی دعوت دی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر اس کی دعوت مسترد کر دی کہ زنا کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اور اب پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ اس طرح کی 10 سے زائد عرب کی وہ مشہور طوائفیں تھیں جو جھنڈے والیوں کے نام سے بہت مشہور تھیں، جن کے ناز و انداز اور حسن پر عرب والے دیوانے تھے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے امیدوار ہیں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ یہ آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور دوسروں کو بھی اللہ کے بابرکت نام یاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔